ہم وزن کم کیسے کریں؟ بات ہے 16 مئی کی. میں فرینکفرٹ جرمنی میں لینڈ کرتا ہوں. جمعے کا دن ہے. نیت کر لی کہ اب وزن کم کرنا ہے. ذہن تو پہلے بھی کئی دفعہ بنا، پھر ٹوٹا، پھر بنا، پھر ٹوٹا. موٹیویشن بھی ملتی تھی لیکن کوئی پراپر اٹیمپٹ نہ کر سکا. یہ ایک بڑا اہم ٹاپک بن چکا ہے کہ ہم وزن کم کیسے کریں. میرے لیے بھی یہی ایک ایشو تھا کہ میں اپنا وزن کم کیسے کروں. میرا وزن آہستہ 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 بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. 100 پلس، پھر 101، 102، یوں بڑھتے بڑھتے کیا کریں. کھانے پہ غور کرتا تھا تو کبھی لگتا تھا کہ جیسے کیا چھوڑیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ وزن کم کرنے کی باتیں بیان کروں گا. آج ہے 16 دسمبر 2025 اور آج میرے اس ڈائٹ پلان کو اسے 7 مہینے پورے ہوئے. الحمدللہ میں تقریباً 19 to 20 kg ویٹ ریڈیوس کرنے میں اب تک اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو چکا ہوں. تو میں سے بہتر انسان وہ جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ دونوں حدیثیں ہیں. دین بھلائی کا نام ہے. اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے پاس کچھ وزن کم کرنے کی باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں. اچھا، اب اس میں مختلف آپ کے تجربات ہوں گے. آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی. آپ نے بہت ساری تھیوریز کو بھی ملاحظہ کیا ہوگا. جو بھی اس فیلڈ میں آئے گا یا اس کی سوچ بنے گی اس کے سامنے یہ ایسا زبردست مواد آ جاتا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، وہ کرے. لیکن جو میں نے کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے پیچھے بھی کیا چیز تھی، کس سے مشورے ہوئے، وہ انشاءاللہ سب بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. اب آپ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا وزن بڑھانا نہیں چاہتے اور آپ کا وزن ایک نارمل ہے اور آپ چاہتے ہیں میرا وزن نہ بڑھے، تو آپ کے لیے بھی، اور جن کا وزن بڑھا ہوا ہے وہ اگر کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مفید باتیں میں بیان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. نارملی جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، اب آج کل جیسے مل رہا ہوں تو کہہ رہے یار عمران کیسے کیا. اب یہ کامن کوشچن ہو گیا. کیا کھا کیا رہے ہو؟ اچھا مجھے بتا چھوڑا کیا ہے. اب کیا کیا سوالات کے جوابات ہیں. اب جب میں غور کرتا ہوں کہ آخر وہ کیا چیزیں تھیں جو میں نے چھوڑی، ان میں کچھ چیزیں ریگولر تھیں، کچھ چیزیں منتھ وائز تھیں. 15 دن 20 دن میں کوئی ایک بار ہو گئی، کبھی مہینے 1.5-2 مہینے میں ایک بار ہو گئی. تو یوں مختلف چیزوں پر جب میں نے غور کیا تو جو چیز میں نے چھوڑی ہیں میں پہلے ان کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. میدا، چکنائی، مٹھاس، اس کو فوکس کرنے کی ضرورت تھی. ہوا یہ کہ تندور کی روٹی جو نارملی ہمارے کھائی جاتی ہے اس کو تو میں نے بالکل چھوڑ ہی دیا. میدے کی روٹی پر فوکس کیا تو پتا چلا اس سے بھی ویٹ بڑھتا ہے، اس کو بھی چھوڑا. تو آپ کہیں گے پھر روٹی کون سی کھاتے ہو؟ پھر میں ملٹی گرین کی روٹی میں نے اختیار کی اور اس کا آٹا مل جاتا ہے. یعنی ملٹی گرین کی روٹی کو میں نے استعمال میں لیا اور میدے کی روٹی میں نے چھوڑ دی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میں نے بالکل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ ترک کر دی. کبھی کبھار کوئی ایک آدھ ایسی چیز آ گئی تو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں بنتا آگے جا کر. تمام بیکرز آئٹم، تمام بیکرز کی اشیاء، ٹوسٹ لے لیں جس کو پاپے کہتے ہیں، بسکٹ لے لیں، نیمکو لے لیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں. پیٹس لوگ کھا لیتے ہیں، لوگ کیک کھا لیتے ہیں. بڑا سیدھا سادہ بھولا بھالا سے یہ کیک سا نظر آتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے. تھوڑی سی پیکٹ کھولو تو اتنا سا تو بسکٹ ہوتا، کرے گا کیا. لیکن میں نے الحمدللہ آلموسٹ سب چیزیں ترک کر دی. اللہ کی رحمت سے یہ ترک کر دی. سفید چینی، وائٹ شوگر، اس کو میں نے کمپلیٹلی ترک کر دیا. اس کے ویسے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے لیکن نہیں لیا. اچھا یہ بتاتا چلوں الحمدللہ مجھے شوگر تو کبھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن وائٹ چینی سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے تو میں نے اس کو بھی ترک کر دیا. الحمدللہ شوگر میری پہلے بھی نارمل تھی، اب بھی نارمل ہے. کولڈ ڈرنک کبھی پی لی، جیسے میں نے کہا کوئی چیزیں تو اس کو بھی مکمل طور پر ترک کر دیا. جوسز وغیرہ سے ویسے میں اتنا زیادہ وہ نہیں لیتا تھا، اوائڈ کرتا تھا. لیکن جو تھوڑا بہت اگر کبھی کر بھی لیا اس کو بھی کمپلیٹلی چھوڑ دیا. آئس کریم وغیرہ کبھی جیسے کہ لے لی تو لے لی، لیکن اس کو بھی آلموسٹ کمپلیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترک کر دیا. میں کہہ رہا کبھی کبھار کو مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ 2 اسپون کہیں دیکھ چکھ وغیرہ تو یہ ڈیفینیٹلی اتنا بڑا میٹر نہیں کرتا. فاسٹ فوڈ نکال دیا اس کو. ایون کہ جو آئل یعنی تلی ہوئی غذائیں تھیں اس سے بھی ایوائڈ کیا. ہمارے نارملی چاول جو بغیر ابلے ہوئے بنتے تھے اس کو میں نے ترک کیا. شروع میں تو کہ چاول ہی ترک کر دی اور روٹی بھی ترک کر دی تھی، یعنی چھوڑ دی تھی چاول اور روٹی. لیکن آہستہ آہستہ پھر نالج آتی رہی، کچھ فوائد سامنے آتے رہے تو پھر بوائل چاول کی طرف چلا گیا. وہ بھی ہفتے میں کوئی ایک آدھ دفعہ یا 10 دن میں کوئی ایک آدھ دفعہ، وہ بھی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں. شروع میں مجھے لگا کہ کھانے کے مسائل تو ہوں گے لیکن سوئچ ہو جاتے ہیں آپ.
ایزی رہیں. اب سوئچ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. وہ غذائیں جو آج آپ کی میری زندگی کا حصہ ہیں سوئچ ہو جاتی ہیں, اس کی جگہ پر دوسری غذائیں ہمارے زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. ہم ان غذاؤں کی طرف جاتے ہیں جو پیٹ تو بھرتی ہیں لیکن فیٹ بھی بڑھاتی ہیں. پھر ایک وقت آئے گا آپ ان غذاؤں کی طرف جائیں گے کہ آپ کا وہ پیٹ تو بھریں گی مگر آپ کا فیٹ نہیں بڑھائیں گی. اچھا, اب جب آپ اس فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا بڑھ رہے ہیں, بعض لوگ بڑے جذباتی اقدامات لیتے ہیں, کہتے ہیں یار استقامت نہیں ملتی یار, 2 5 6 10 دن میں 20 دن میں وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو میں نے اس پر غور کیا, تو آپ ایزی رہیں, ایزی چیزوں کو ڈراپ کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ. جو نکلتی رہے گی کچھ آتی رہے گی, کچھ نکلتی رہے گی کچھ آتی رہیں گی. اسٹڈی جاری رکھیں, معلومات جاری رکھیں. میں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتا, اے آئی سے بھی ایڈوائز لے لیتا تھا. اب اے آئی جو ایڈوائز دے تو اسے ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب سے میں کنفرم کرواتا تھا کہ بھائی یہ مشورہ مل رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. تو وہاں سے مشورے مل جاتے تھے کہ یہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنے ویٹ کو کم کرنے میں خود کو کمزور کر دیتے ہیں. جب مجھے الحمدللہ اللہ کی کرو رحمت سے ان 7 مہینوں میں ڈائٹ کی وجہ سے اگر کمزوری آئی ہو تو یہ میرے علم میں نہیں ہے. یعنی میں شاید اس کو نوٹس نہیں کیا یا نہیں آئی ہوگی کوئی خاص, کوئی کا دکا کوئی 1 2 دفعہ کوئی ایسا کیس ہوا تو ٹھیک ہے. کیونکہ ابلے ہوئے انڈے میں نے اپنی غذا میں شامل کیے. میں نے فائبر, پروٹین اور حسب ضرورت کارب جو نارملی چیزیں لی جاتی ہیں, فروٹ پر آپ چلے جاتے ہیں. اب آپ کا سوال ہوگا کہ آپ کھاتے کیا, آپ کی روٹین کیا ہے. میں اٹھنے کے بعد 1 گلاس نیم گرم پانی, حسب ضرورت اگر میسر آ جائے تو شہد ورنہ لیمو نچوڑ کر 1 گلاس نیم گرم پانی میں پیتا ہوں اٹھنے کے بعد نہار منہ. اور اس کے بعد 1 ملٹی گرین کی روٹی اور 1 تلا ہوا انڈا. سبزی والا انڈا کھا لیں, بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی کہ انڈا بھی اور اس کے اندر آپ تھوڑی ویجیٹیبل ڈال دیں, یہ کھا لیں. یا اور جو گھر میں تلے ہوئے انڈے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ تلا ہوا انڈا جی, لیکن اولیو آئل میں زیتون کا تیل ہوتا ہے, وہ بھی بہت کم مقدار میں, اس میں یہ انڈا بن جاتا ہے. اور وہ انڈا میں ایک کھا لیتا ہوں. اور اس کے ساتھ گرین ٹی پی لی تو گرین ٹی پی لی, کبھی کبھار چائے پی لی. جی ہاں, میں چائے تقریباً ترک کر چکا ہوں. جس کو آپ دودھ والی چائے اور چینی والی چائے کہتے ہیں وہ تقریباً میں ترک کر چکا ہوں, وہ میں نہیں پیتا. یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ چائے کیسے چھوٹے گی. چائے کی اتنی عادت ہوتی ہے ہماری, 4 5 5 کپ ہم چائے پیتے تھے اور چینی کے ساتھ پیتے تھے. تو یہ سب آہستہ آہستہ یہ زندگی سے چیز نکل گئی. بلیک کافی کو تھوڑا آنے دیا کہ بلیک کافی اس نے بھی فائدہ پہنچایا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اس میں ڈاکٹر کی ایڈوائس بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز آپ کو سوٹ کرے گی, کون سی چیز آپ کو سوٹ نہیں کرے گی. کیونکہ اتنی ویڈیوز اور اتنا اس کے اندر کانٹینٹ موجود ہے کہ خود ویٹ کم کرنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کرے تو کیا کرے. اس لیے میں نے اپنی پریکٹس سے اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, رائٹ. اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے ساتھ چلنا ہے, میں اسی طرح چلا ہوں. اچھا, اب یہ تو ہو گیا اٹھنے کے بعد جو میں نے کہا کہ میں نے یہ کھانا کھایا. اب اگر بعد میں 2 3 4 گھنٹے کے بعد طلب ہوتی ہے آپ کو کھانے کی, تو میں نے اپنا ایک ارینجمنٹ یہ رکھا تھا کہ لوبیا, لال لوبیا ہے, وائٹ لوبیا ہے, کالے چنے ہیں, سفید چنے ہیں, آپ اسکرین پہ سب دیکھ رہے ہوں گے. اس کو ابال لیے, تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو ابالنے میں, تھوڑی پریپریشن ایڈوانس میں کرنی پڑتی ہے. اب اس کے اندر آپ نے تھوڑا چاٹ مسالہ ڈال دیا, اس کے اندر آپ دھنیا ڈال دے رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے کھیرا تھوڑا ڈال دیا, لیمو تھوڑا نچوڑ لیا, یہ سب آپ نے کر لیا. تو یہ آپ کے لیے کھانے کے لیے ایک بہترین آئٹم ہے. لیکن میں چلتا تھا ڈاکٹر اور حکیم صاحب کے مشورے سے, جو ایک میری اپنی پریکٹس ہے, اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا. اچھا, اب جو ہمارے یہاں بسکٹ وغیرہ کا جو کلچر ہوتا ہے, تو اب بسکٹ وغیرہ کو ایک طرف کیے اور فروٹ کو جگہ دی گئی اور فروٹ کو لے کر آئے. کیلے کھا لیے, سیب کھا لیے. شام کے ٹائم اس طرح کے اوقات میں آپ کر سکتے ہیں. یہ موسمی پھل ہوتے ہیں, ان کو لیا. اب رات کا کھانا کیا امپورٹنٹ کام ہے. اب رات کے کھانے میں احتیاط, کیونکہ اب یہ آپ کی بہت بڑی روٹین جو آپ چل رہے ہوتے ہیں, اب آپ اسٹاپ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ریسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اب رات کا کھانے میں آپ اور مزید احتیاط کریں. جنرلی جو میری پریکٹس رہی ہے, یہ سبزی کا سوپ میں پیتا ہوں. ابلی ہوئی سبزی ہے اور یہ اس کا سوپ ہے, تو سبزی بھی کھا رہے ہیں اور اس کا سوپ بھی پی رہے ہیں. یعنی پانی ہے یہ ایک طرح سے, لیکن یقین مانیں ٹیسٹی ہے, آپ کو فائدہ دے گا, مزہ دے گا. اسی طرح کبھی ابلے انڈے لے لیا آپ نے, ایگ بوائل لے لیا آپ نے, کیونکہ فرائی تو آپ نے لینی نہیں ہے, تو آپ کیا لیں گے, بیک آئٹم لے لیا, گریل آئٹم لے لیا, کبھی فش آ گئی, کبھی چکن آ گئی, کچھ بھی آپ اس طرح لے سکتے ہیں. ہمارے وائٹ بریڈ بڑی استعمال کی جاتی ہے, میں اس کو چھوڑ چکا, وائٹ بریڈ نہیں لیتا. اب آپ اب کیا لیتے ہیں. مجھے ایک بہت اچھا بریڈ نظر آیا, رائی بریڈ.
یہ یورپ میں دستیاب ہو جاتی ہے رائے بریڈ. ایک سلائس یقین مانے پیٹ بھر دیتی تھی, بڑی انرجیٹک اور آپ کے فیٹ کو بچاتی ہے, یعنی آپ کو فیٹ نہیں بڑھاتی. تو رائے بریڈ نے بھی مجھے کافی سپورٹ کیا. اچھا اب رائے بریڈ ہر جگہ نہیں ملے, یہ ایک پرابلم. تو ملٹی سیڈس بریڈ, آپ کو ملٹی گرین بریڈ, یہ بریڈ مل جاتی ہیں. براؤن بریڈ بھی ملتی ہے لیکن ان سے زیادہ وہ بہتر لگتی ہیں کہ اس کو لے لیا جائے. تو ان کو بعض اوقات 1-2 سلائسز اس کے ساتھ لے لی. تو یوں کر کے الحمدللہ تقریباً یہ 7 ماہ مجھے ہوئے ہیں آج 16 دسمبر 2025 کو جب میں آپ کو یہ ریکارڈنگ دے رہا ہوں. اور میں نے بتا دیا کہ الحمدللہ میں 19 سے 20 19 to 20 kg ایوریج, ٹوٹل ایوریج کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں, مجموعی طور پر الحمدللہ میں اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنے میں اب تک کامیاب ہوں. منزل ابھی مجھے لگتا ہے کہ میری تھوڑی منزل باقی ہے, یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹارگیٹ اچیوڈ, اگرچہ مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ 1-1.5-2 کلو تک اپنی ایوریج بچا کر رکھیں کہ اسی کے اندر رہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مزید تھوڑا سا ویٹ اور ریڈیوس کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, ایسا اگر میں سوچ لوں کہ میرا ٹارگیٹ میں پا چکا, تو اب میں دوبارہ کہ اسی روٹین پہ چلا جاؤں جو روٹین چھوڑی تھی, یہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے. تو جو اب کھانے پینے کی روٹین اب میں بنا چکا, میری آج کی یہ نیت ہے کہ میں اسی روٹین کو کنٹینیو کروں گا. کبھی کبھار بریانی بھی کھا لیتے ہیں, کبھی کبھار پلاؤ بھی کھا لیتے ہیں. الحمدللہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ ساری چیز ترک کرنی پڑے. میرا پرابلم صرف ویٹ اور فیٹ کا تھا اور اس کے ساتھ پیٹ کا. تو جب آپ ویٹ اور فیٹ دونوں کو ریڈیوس کریں گے تو پیٹ آٹومیٹیکلی ریڈیوس ہو جائے گا. تو اس کو ٹائم لگتا ہے. تو میں ویٹ اور فیٹ کو لے کر چل رہا تھا کہ اس سے پھر آپ کی باڈی پوری شیپ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہی ٹارگیٹ تھا اور اسی کی طرف میں بڑھتا گیا. جو تھوڑا بہت کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا الحمدللہ وہ نارمل ہو گیا. یورک ایسڈ جو تھوڑا بہت بڑھ چکا تھا وہ الحمدللہ نارمل ہو گیا. شوگر ویسے نارمل تھے الحمدللہ وہ بھی نارمل ہے. تو یہ مجھے اس کے سائڈ بینیفٹ لگے. کھاتے ہوئے سنت کے مطابق جو بیٹھنا کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے کھانا, یہ سنت ہے. تو اس میں مجھے آزمائش تھی, الحمدللہ وہ آزمائش میری جاتی رہی. 2 زانوں بیٹھنا کہ 2 زانوں بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کھاتے ہوئے, کوئی 2 زانوں بیٹھ کر کھانا بھی یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس میں چونکہ بیٹھتے تھے تو پاؤں پر ویٹ زیادہ پڑتا تھا, تو اس میں پرابلم ہو جاتی تھی. اسی طرح بعض اوقات نماز کے بعد 2 زانوں بیٹھ کر آپ اوراد و وظائف کیسے پڑھیں گے, آپ 2 زانوں بیٹھ کر خطبے میں آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے اس میں. تو کچھ جگہوں پر میں دیکھ رہا تھا نیچے بیٹھنے میں اور اس طرح بیٹھنے میں آزمائش ہوتی ہے. الحمدللہ آج وہ میری آزمائش نہ رہی. میں اس آزمائش سے اللہ کی رحمت سے نکل گیا ہوں اور اس میں ایزی ہو گیا ہوں. اچھا بعض اوقات آپ کو ساکس پہننے ہوتے ہیں, موزے, تو آپ پاؤں اٹھا کر آپ موزے پہننے کی وجہ پھر آپ کو یوں موزے پہننے پڑتے, کیونکہ پاؤں آپ کو یوں مڑتا ہی نہیں, کیونکہ آپ کی جو بیلی فیٹ ہے وہ آپ کو یہ کرنے نہیں دیتی. تو لوور بیلی فیٹ آپ کا جب ختم ہوگا, اپر بیلی فیٹ جب ختم ہوگا, تو آپ اس طرح ساکس بھی پہن لے گا. اور میرا یہ ایکسپیرینس ہوا, مجھے خوشی ہوئی کہ یار چلو ایک منزل یہ بھی پالی. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بڑی پیاری رہنمائی فرمائی ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم فالو کریں تو انشاءاللہ ایک اسمارٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے, بدن بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ کھانے کے 3 حصے کر لو, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہ پاک کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور ہلکے بدن والا ہو. اب یہ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ یار مجھے بھی اس طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ان جو میں نے ابھی آپ کو ساتھ کچھ چیزیں باتیں شیئر کی, ایک اور بات جو نارملی ڈائٹ کرنے والوں کا بھی وزن بڑھا دیتی ہیں اور ان کو پراپر منزل نہیں ملتی, وہ لیٹ کھانا. اب لیٹ نہ کھائیں, آپ سونے سے 6-7 گھنٹے پہلے کھانا چھوڑ دیں. جو بھی آپ کا سونے کا اسکیڈول ہے, آپ نیند سے پہلے 6-7 گھنٹے پہلے کھانا چھوڑ دیں. آپ کہیں گے وہ جو 6-7 گھنٹے میں اگر دل کرے گا تو کیا کریں؟ تو اگر دل کرتا ہے تو سونے سے 2 یا 2.5 گھنٹے پہلے لسی لے لیں, نمکین لسی لے لیں, پانی اور دہی والی, یا آپ ناریل پانی لے لیں, 2-5 بادام کی گریاں لے لیں, گرین ٹی لے لیں. آپ دیکھیے اس سے آپ کو فرق پڑے گا, نیند بھی آ جائے گی, اچھی نیند آ جائے گی. ابھی آپ کو لگے گا کہ یار کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, شروع میں لگتا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے بہت سارے نام ہوں گے,
یہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی، کیونکہ گریجولی آپ اس چیز کی طرف جائیں گے کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو چیزیں چھوڑنے کے لیے مشقت کی حاجت نہیں رہے گی۔ اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں لیکن کوئی بہت زور نہیں لگانا پڑتا کہ نہ کھائیں، اب دل ہی نہیں کرتا کھانے کا۔ تو انشاءاللہ آپ اس پر ذہن بنائیں، استقامت کے ساتھ رہیں، اور جو چیزیں روٹین میں آ گئی ہیں ان کو اس طرح روٹین میں لیں کہ پھر وہ روٹین تبدیل نہ ہو، پھر اس کو کھاتے رہے، اسی طرح آپ زندگی گزارتے رہیں۔ ہمیں کھانے کے لیے نہیں جینا، ہمیں جینے کے لیے کھانا ہے، یہ یاد کر لیں۔ اور یہ چند میں نے چیزیں بیان کی ہیں، اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو امیر سنت ایک رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ، اس کو پڑھ لیں۔ پیٹ کا کفر مدینہ، بھوک کے فضائل، ایک عظیم کتاب ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ الحمدللہ دین، شریعت، بزرگان دین کے اقوال ہمیں کس طرح اس سمت چلنے پر ابھارتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اب ہمت تو کر کے دیکھیں، ان کو دیکھیں جنہوں نے کچھ کر لیا، اور اس کے لیے استقامت ضروری ہے، اور یہ نیت کریں کہ میں عبادت پر قوت پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے وزن کو بھی کم کروں گا اور صحت مند رہوں گا، کیونکہ اللہ پاک کو کمزور کے مقابلے میں طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔